السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈش مینیو۔ ڈش مینیو میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار، چٹپٹے اور چٹخارے دار آلو کے پراٹھے کی ریسیپی، بہت ہی سمپل اینڈ ایزی ٹرکس کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ریسیپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک پین میں ہم شامل کریں گے 3 ٹیبل اسپون آئل۔ آئل کو یہاں ہم میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور اس میں شامل کریں گے 1 پنچ میتھی دانہ، 2 لیف یہاں ہم کڑی پتہ کے ڈالیں گے، 1 پنچ کلونجی، 1 پنچ ہم اس میں سونف ڈالیں گے، 1 پنچ اس میں زیرہ جائے گا۔ ان اسپائسز سے پراٹھوں میں ڈیفرنٹ اچار کا ٹیسٹ آ جائے گا۔ ہاف ٹی اسپون ہم اس میں کٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے، 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، ہاف ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹی اسپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی یوز کر سکتے ہیں، 1 ٹی اسپون اس میں چاپ کی ہوئی ہری مرچیں جائیں گی۔ اب ہم ان تمام اسپائسز کو میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے کوک کر لیں گے۔ 1 سے 1.5 منٹ کے لیے ہم نے اسپائسز کو کوک کر لینا ہے۔ جیسے ہی ہمارے اسپائسز اچھی طرح سے کوک ہو جائیں گے، ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے 2 ٹیبل اسپون دہی۔ دہی کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے۔ دہی کو ہم نے میڈیم فلیم پہ جب تک کوک کرنا ہے تب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا۔ جیسے ہی دہی کا پانی ڈرائی ہوگا، ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے 2 ٹیبل اسپون املی کا پیسٹ۔ املی کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اسے 1 منٹ کے لیے پکانا ہے میڈیم فلیم پر۔ تمام اسپائسز ہمارے اچھی طرح سے کوک ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے آلو۔ یہاں ہم نے 3 میڈیم سائز کے آلو لے کے انہیں بوائل کر کے میش کر لیا تھا۔ آلو کو آپ نے اسپائسز کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ مکسنگ آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے اس کی۔ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی اسپون کٹی ہوئی کالی مرچ۔ آپ چاہیں تو یہاں پر کالی مرچ کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے۔ اور اب ہم اینڈ میں اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا باریک چوپ کیا ہوا ہرا دھنیا۔ بہت ہی چٹپٹے اور چٹخارے دار آلو کے پراٹھے کی اسٹفنگ ہماری تیار ہے۔ یہاں ہم نے پراٹھے بیلنے کے لیے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے 2 پیڑے لے لیے ہیں۔ یہاں ہم نے آٹا اس کا جو گوندا تھا وہ ½ کپ میدا لیا تھا، ½ کپ آٹا، اور اس میں ½ ٹی اسپون نمک اور 1 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل شامل کر کے اس کا سافٹ سا ایک ڈو تیار کر لیا تھا، جیسے ہم نارمل روٹی کے لیے آٹا گوندتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے اسے بیلتے ہوئے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیل کر تیار کر لینی ہیں۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو کی اسٹفنگ جو ہم نے بنا کر رکھی تھی۔ اس طرح سے ہم تھوڑی تھوڑی اسٹفنگ لے کے اسے ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے ہوئے پورے پراٹھے پہ پھیلا دیں گے۔ اسٹفنگ ڈالتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ موٹی لیئر آپ نے نہیں لگانی ہے اسٹفنگ کی۔ اب ہم اسے کور کر دیں گے دوسری روٹی سے جو ہم نے ساتھ ہی اس کے بیل کر رکھی تھی۔ فنگر کی مدد سے پریس کرتے ہوئے آپ نے اسے اچھی طرح سے پیک کر دینا ہے۔ اب ہم ایک توے پہ شامل کریں گے 1 ٹی اسپون گھی اور اسے اچھی طرح سے گرم کر لیں گے۔ توا ہمارا اچھے سے گرم ہونا چاہیے اور اس پہ ڈال دیں گے پراٹھا جو ہم نے بنا کے رکھا تھا۔ آپ چاہیں تو یہاں کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پراٹھے جو ہے وہ گھی میں زیادہ اچھے بنتے ہیں۔ اب ہم نے اس پہ گھی لگاتے ہوئے اس کی سائڈ چینج کر دینی ہے۔ دوسری سائڈ سے ہمارا پراٹھا کوک ہو رہا ہے، اتنے ہم اس پہ اوپر کی سائڈ بھی گھی لگا لیں گے۔ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ یہاں ہم پراٹھے کو کوک کریں گے۔ ایک سائڈ سے ہمارا پراٹھا اچھی طرح کوک ہو چکا ہے، اب ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے اسے دوسری سائڈ سے بھی کوک کر لینا ہے۔ باہر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے چٹپٹا چٹخارے دار آلو کا پراٹھا ہمارا تیار ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ۔